أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذاریات ذروا فالحاملات وقرا فالجاریات یسرا فالمقسمات امرا انما توعدون لصادق۔ یہ سورۃ الذاریات ہے، سورت کا نمبر 51 ہے، 51 اور 26واں پارہ ہے۔ قسم ہے ان ہواؤں کی جو بکھیرتی ہیں، فالحاملات وقرا، اور بوجھ کو اٹھانے والیاں، یعنی بادلوں کو اٹھا کر لانے والیاں، فالجاریات یسرن، اور پھر نرمی سے چلنے والیاں۔ یہ سب ہواؤں کی مختلف کیفیات ہیں۔ فالمقسمات امرا، پھر اللہ کے حکم کو بانٹنے والیاں، یعنی کتنی بارش کہاں برسانی ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اس کے مطابق یہ بکھیرتی ہیں، بانٹتی ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کو۔ اور یہ قسمیں کھائی گئیں کس پر؟ انما توعدون لصادق، یقیناً جس چیز کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ سچا ہے۔ وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، اور حساب کتاب، بدلہ ضرور ہوگا، واقع ہو کر رہے گا۔ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ، قسم ہے جالی دار آسمان کی۔ پھر وہی بات عرض کروں گا کہ ہم آسمان کو ابھی پا ہی نہیں سکے تو ہم کیا سمجھیں گے یہ جالی دار کا کیا مطلب ہے؟ اور قرآن میں لکھا ہے تو ہم مانیں گے کہ ہاں آسمان میں ہے کوئی جالی والی بات، تو جالی دار آسمان۔ انکم لفی قول مختلف، یقیناً تم ایک جھگڑے کی بات میں، ایک مختلف بات میں پڑے ہوئے ہو۔ یوفق عنہ من افک، اس سے باز رہے وہی جو اس سے پھیرا جائے۔ قتل الخراسون، مرے اٹکل کر تیر چلانے والے۔ الذین هم فی غمرۃ ساہون، وہ جو غفلت میں بڑے بھول رہے ہیں۔ یسألون ایان یوم الدین، پوچھتے ہیں کب ہوگا بدلے کا دن۔ جواب ہے یوم ہم علی النار یفتنون، جس دن وہ آگ پر الٹے سیدھے پڑیں گے۔ ذوقوا فتنتکم، چکھو اپنی شرارت کا مزہ۔ ھذا الذی کنتم بہ تستعجلون، یہ ہے جس کے بارے میں تم جلدی مچایا کرتے تھے۔ یعنی کفار کا انبیاء کرام سے یہ تقاضا کرنا، لیا تمکیاں جو دیندہ رہنا، لایا پھر عذاب۔ تو ھذا الذی کنتم بہ تستعجلون، یہ ہے جس کے بارے میں تم جلدی مچایا کرتے تھے۔ ان المتقین فی جنات وعیون، یقیناً اللہ سے ڈرنے والے باغوں اور چشموں میں ہوں گے۔ آخذین ما آتاہم ربہم، لیتے ہوئے، حاصل کرتے ہوئے جو کچھ بھی ان کا رب انہیں عطا کرے۔ انہم کانوا قبل ذالک محسنین، یقیناً اس سے پہلے بھی وہ نیکوکار تھے، احسان کی روش اختیار کرنے والے تھے۔ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، رات کو وہ کم ہی سویا کرتے تھے۔ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور سحری کے وقت وہ اللہ سے بخشش مانگا کرتے تھے۔ تہجد کا وقت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا خاص وقت ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر نزول فرماتا ہے اور کہتا ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا کہ میں اسے بخش دوں؟ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اسے دے دوں؟
تو اگر اللہ تعالیٰ اس وقت اٹھنا نصیب کر ہی دے تو اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی اصل چیز جو ہے وہ بخشش ہے. رہی دنیا، یہ تو سب کی بیت ہی جائے گی. جو سڑک پر سو کے رات گزارے گا اس کی بھی گزر جائے گی، اور جو کسی بڑے لیوش محل کے اندر رہے گا اس کی بھی گزر جائے گی. لیکن جہنم انہا ساعت مستقرم مقامہ، جہنم بہت بری جگہ ہے، تھوڑی دیر ٹھہرنے کے لیے بھی اور قیام پذیر ہونے کے لیے بھی، وہاں رہائش رکھنے کے لیے بھی. وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، اور ان کے مالوں میں ایک حق ہوتا ہے مانگنے والے کا بھی اور ہیو ناٹ کا بھی، ہارے ہوئے کا بھی. محروم ہیو ناٹ، جس کے پاس نہ ہو، تنگ دست. سائل مانگنے والا. ہم کیا کہتے ہیں؟ منگنے والا حقدار ہوئے تو انہیں دینا چاہیے، تو جے حقدار نہ ہوئے تو انہیں دینا چاہیے. ایک پیشہ ور پکاڑی ہیں. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ ان کے مالوں میں مانگنے والے کا حق ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واضح کر دیا کہ مانگنے والا خواہ سفید گھوڑے پر سوار ہو کر بھی آئے مانگنے کے لیے تو اس کو بھی خالی نہ لوٹاؤ. اور سفید گھوڑے کو آج کی زبان میں اگر آپ ٹرانسلیٹ کرنا چاہیں تو میں اس کو ٹرانسلیٹ کروں گا، مرسیڈیز کار پر بھی سوار ہو کر آئے اور مانگے، اپنی عزت نفس آپ کے آگے ڈالے تو اس کو بھی دو. تو سائل، قرآن مجید اس کا حق ڈکلیئر کر رہا ہے، لیکن ہم اس کا یہ حق ماننے کو تیار نہیں ہے. حق کا فیصلہ کرنا، باطل کا فیصلہ کرنا کس کا اختیار ہے؟ حق تعالی کا. اور یہ میری عمر میں ہوئی ہے تبدیلی. جب میں چھوٹا تھا تو میں اپنے بزرگوں کو دیکھتا تھا کہ کوئی سائل آیا، اگر اس کو انہوں نے نہیں دینا تو اس سے معافی مانگتے تھے کہ بابا معاف کرو. اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ تمہارا مجھ پر حق ہے لیکن سوری کہ میں تمہیں دے نہیں رہا، مجھے معافی دے دو. اب محاورہ ہی بدل گیا. اب کیا کہا جاتا ہے؟ اللہ بھلا کرے، میرے کو کی لینا ہے. پھر یہ کس طرح یہ ویلیوز جو ہیں بدلتی ہیں، سوچ کا انداز بدلتا ہے، نقطہ نظر، زاویہ نگاہ بدلتا ہے انسان کا، اور تل کی اوٹ میں پہاڑ ہوتا ہے. اصل میں اس کا ایک تعلق ہے انسان کے اپنے سائل ہونے سے. قیامت کے دن ہم سب سائل ہوں گے، سوالی ہوں گے. کس چیز کے؟ مغفرت کے. ڈیزرونگ اور ناٹ. کیوں جی؟ ہم سب مغفرت کے سوالی ہوں گے، ڈیزرونگ اور ناٹ. جواب دیجیے. ناٹ. تو اگر اللہ تعالیٰ ہمیں بھی کہہ دے کہ جاؤ دفعہ ہو جاؤ، ناحق سوالی ہو، تم ڈیزرو نہیں کرتے، دفعہ ہو جاؤ جہنم میں، تو سوال کرنے والا اس کو اللہ تعالیٰ جو ہے ایک حق دے رہا ہے قرآن مجید میں. اور اللہ تعالیٰ کا اگر یہ حق ہم مان لیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی قیامت کے دن وہ جو ہم سوالی بن کے جائیں گے تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ انشاءاللہ کنسیڈر کرے گا. باقی دوسرا سوال کہ اس سے گداگری پروموٹ ہوتی ہے، یہ ریاست کے کرنے کے کام ہے، انڈیویجولز کے نہیں. جب اسلامی ریاست اسٹیبلش ہو گئی، خلافت راشدہ کے دوران، تو یہ بھی ہوا کہ لوگ زکوٰۃ لے کر پھرتے تھے لیکن زکوٰۃ لینے والا نہیں ملتا تھا. ایسا ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو وہ جو گداگری ختم کرنا ہے وہ تو اس طرح سے ہے کہ 10 9 ہم اسٹرگل کریں
خلافت کے نظام کو قائم کرنے کے لیے، اثر نو اسلامی ریاست قائم کریں اور اس میں عدل اجتماعی کا قیام ہو۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جو جو حقوق عطا کیے ہیں وہ ان کو پہنچائے جائیں، تب گداگری ختم ہوگی، ایسے تو ختم نہیں ہو سکتی۔ وہ کام ہم کرنا نہیں چاہتے اور غریب کو دینے کو دل نہیں چاہتا ہمارا۔ یعنی اگر واقعی ہم سیریس ہیں کہ دنیا سے غربت ختم ہو جائے تو پھر ہمیں واقعی اس کے لیے کوئی محنت کرنی چاہیے، کوئی سٹرگل کرنی چاہیے۔ وہ تو ہم میں سے کوئی کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں مال دیا ہے تو کیا ہم اپنا مال پھر دوسرے جو محرومین ہیں ان کو پہنچانے کے لیے کوئی تلاش کرتے ہیں؟ ان کو وہ بھی نہیں کرتے۔ تو اصل بات کیا ہے کہ دیر نو دل نہیں کرتا، کبھی ادھر کی بات کبھی ادھر کی بات۔ تو ایکسپلینیشن کوئی بھی ہو، لیکن یہ قرآن مجید کے الفاظ جو ہیں ان کو تو بدلا نہیں جا سکتا۔ فی اموالہم حق للسائل والمحروم، ان کے مالوں میں ایک حق ہے مانگنے والے کا بھی اور محروم کا بھی۔ وفی الارض آیات للموقنین، اور زمین میں یقین رکھنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ وفی انفسکم، اور خود تمہارے اپنے اندر بھی۔ افلا تبصرون، تو کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ وفی السماء رزقکم وما توعدون، اور آسمان میں تمہارے لیے روزی ہے اور جو تم سے وعدہ کیا گیا ہے جنت میں تمہیں سب کچھ ملے گا۔ فورب السماء والارض انہ لحق، تو آسمان اور زمین کے رب کی قسم ہے یہ سب کچھ حقیقت ہے، یہ سچا وعدہ ہے۔ مثل ما انکم تنطقون، جیسے تم آپس میں ایک دوسرے سے گفتگو کر رہے ہوتے تو کوئی شک ہوتا ہے؟ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، آپ کو اس میں کوئی شک ہے کہ میں بیٹھا ہوں کہ نہیں بیٹھا ہوا؟ یقین ہے نا؟ تو اسی طرح آسمان میں تمہارے لیے رزق ہے اور جو کچھ بھی تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے، جیسے تم آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہو۔ حل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، کیا تم تک خبر پہنچی ابراہیم کے باعزت مہمانوں کی؟ اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما، جب وہ حضرت ابراہیم کے پاس آئے، ان کے ہاں داخل ہوئے ان کے گھر میں تو سلام عرض کی۔ قال سلام، انہوں نے وعلیکم السلام کہا۔ قوم منکرون، اور محسوس کیا کہ کچھ ان نون سے لوگ ہیں، غیر مانوس سے لوگ ہیں، اوپرے سے لوگ ہیں۔ فراغ الی اہلہ، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے مہمان نواز تھے، یعنی مہمانوں کو پہچانا نہیں لیکن اس کے باوجود بھاگے گھر کی طرف اور ایک بچڑا ذبح کر کے اس کو بھون کے لا کر پیش کر دیا۔ فجاء بعجل سمین، اور ایک بچڑا تلا ہوا لے کر آ گئے۔ فقربہ الیہم، اور مہمانوں کو پیش کر دیا۔ قال لا تاکلون، کہا کھاتے کیوں نہیں تم؟ فوجد منہم خیفہ، اور ان سے کچھ خوف سا محسوس کیا، اس لیے کہ پرانے زمانوں میں جس نے آپ کو کوئی نقصان پہنچانا ہو اب وہ آپ کے گھر کا نمک نہیں کھاتا تھا، اور نمک کھا لیا اب وہ محسوس کرتا تھا کہ وہ آپ پر کوئی دست درازی نہیں کر سکتا۔ اب تو جو چور اور ڈاکو آتے ہیں پہلے کچن میں بیٹھ کے مزے سے وہ فریج خالی کرتے ہیں اور پھر وہ آپ کا نقصان کرتے ہیں۔ زمانہ بالکل بدل گیا۔ فوجس منہم خیفہ، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے خوف سا محسوس کیا۔ قالوا لا تخف، مہمان کہنے لگے ڈریے مت، ان تعارف کروایا کہ ہم اللہ کے فرشتے ہیں۔ وبشروہ بغلام علیم، اور انہیں ایک دانشمند لڑکے کی خوشخبری دے دی۔ اگر غلام حلیم ہو تو حضرت اسماعیل علیہ السلام ہوتے ہیں، اور غلام علیم ہو تو وہ حضرت اسحاق ہوتے ہیں، تو یہ حضرت اسحاق کی خوشخبری ہے۔ فاقبلت امرأۃ فی سرۃ فسکت وجہها وقالت عجوز عقیم، تو ان کی بیوی حضرت سارہ سلام علیہا بولتی ہوئی آئیں، فسکت وجہها، اور انہوں نے اپنا چہرہ پیٹا
ٹپیکل جو عورتوں کا ایکسپریشن ہے اس کو یہاں بیان کیا گیا ہے. فسکت وجہہا وقالت عجوز عقیم. عجوز کہتے ہیں بڑھیا کو, اور عقیم کہتے ہیں ان پروڈکٹیو کو, بانج ہے. کو کرنے والی گل کرو, بوڑھی اور اوپر سے بانج, یعنی میں جنوں گی, کو کرنے والی گل کرو. یہ جملہ مجھے بہت پسند ہے جو فرشتوں کا جواب ہے. انہیں کہا قالوا کذالک قال ربک, بی بی ہمیں کچھ پتہ نہیں, تیرے رب نے ایسے ہی کہا ہے. انہ هو الحکیم العلیم, وہ بڑا سیاںا اور سب کچھ جاننے والا ہے. اسے سارے طریقے آتے ہیں, کیوں گھبراتی ہو؟ یعنی نارملی جو بانج عورت ہو وہ بچہ پیدا نہیں کر سکتی, اور بانج نہ بھی ہو, بوڑھی ہو جائے, مینوپاز کراس کر جائے تو بھی بچہ پیدا نہیں کر سکتی. تو انہوں نے دونوں یعنی پوائنٹ ریز کیے کہ عجوز اور عقیم, بوڑھی اور اوپر سے بانج. انہوں نے کہا نہیں کوئی مسئلہ نہیں, تیرے رب نے ایسے ہی کہا ہے, اور انہ هو الحکیم العلیم, وہ بڑا سیاںا اور بڑا جاننے والا ہے. قال فما خطبکم ایھا المرسلون. اب چونکہ ادھر حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب جو تھا وہ ڈیو تھا, وہ حضرت ابراہیم کو پتا تھا. اب حضرت ابراہیم کو کھٹکی بات کے ہو نہ ہو, یہ کدھر اگے نے ادھر نہ جانا ہوئے, لہذا انہوں نے اب گفتگو شروع کی ان سے. قال فما خطبکم ایھا المرسلون, تو اور تمہارا کیا مشاغل ہیں, اور تمہاری کیا انگیجمنٹس ہے, اور تمہارا کیا کیا کام ہے اے اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتوں. قالوا انا ارسلنا الی قوم مجرمین, تو انہوں نے کہا ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں. لنرسل علیہم حجارۃ من طین. جیسے انگریزی میں ورب کے ساتھ پریپوزیشن لگاتے ہیں تو معنی بدلتے ہیں. پٹ آن کے معنی پہننا, پٹ آف کے معنی اتارنا. ارسلہ الا کیا ہے؟ بھیجنا, کوئی مثبت چیز. اور ارسلہ علی کیا ہے؟ عذاب بھیجنا. یہ دیکھیے ایک ہی جملے میں دونوں آ رہے ہیں. قالوا انا ارسلنا الی قوم مجرمین, ہم ایک مجرم کی قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں. لنرسل علیہم حجارۃ من طین, تاکہ ہم ان پر برسائیں مٹی کے پتھر. مسومۃ عند ربک للمسرفین, تیرے رب کی طرف سے نشان زدہ, یعنی جیسے میزائل ہوتا ہے نا, اس کو ٹارگٹ بتایا جاتا ہے کہ تم نے فلاں جگہ جانا ہے, تو اللہ تعالیٰ نے ان پتھروں کو باقاعدہ مارک کیا ہوا تھا کہ یہ پتھر فلاں سردار کو جا کے ہلاک کرے گا, اور یہ پتھر فلاں سردار کو جا کے ہلاک کرے گا. مسومۃ عند ربک للمسرفین, حد سے بڑھنے والوں کے لیے تیرے رب کی طرف سے مارکڈ. فاخرجنا من کان فیہا من المؤمنین, یہاں اختصار سے کام لیا گیا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اصل میں سوال کیا تھا دوسرے مقام پر, یہ ہے کہ وہاں پر تو لوط بھی ہے اور اس کے گھر والے بھی ہیں اور کچھ نیک لوگ بھی ہیں. انہوں نے کہا فکر نہ کیجیے, فاخرجنا من کان فیہا من المؤمنین, تو ان میں جو کوئی بھی مومن ہوگا اس کو اس میں سے نکال لیں گے, گھبرائیے مت. فما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین, لیکن وہاں ہم نے سوائے ایک گھرانے کے کوئی مسلمان نہ پایا. وَتَرَكْنَا فِيهَا آیَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْعَلِيمَ, اور ہم نے اس کو باقی رکھا بطور نشانی کے ان لوگوں کے لیے جو دردناک عذاب سے ڈرتے ہوں. وفی موسیٰ, اب یہ وَتَرَكْنَا کے ساتھ عطف ہے. وَتَرَكْنَا فِيهَا آیَةً اور وَتَرَكْنَا فِي موسیٰ آیَةً, اور ہم نے موسیٰ میں بھی ایک نشانی رکھی. اِذْ أَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ, جب ہم نے موسیٰ کو بھیجا فرعون کی طرف ایک کھلی سند دے کر, کھلی دلیل دے کر. فَتَوَلَّىٰ بِرُكْنِهِ, تو اس نے اپنی طاقت پر کی طرف رخ کیا. وقال, اور کہنے لگا ساحر او مجنون, جادوگر یا آسیب زدہ پاگل. فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ, تو ہم نے پکڑ لیا اسے بھی اور اس کے لشکروں کو بھی. فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ, اور ہم نے انہیں ڈبو دیا دریا میں, سمندر میں, الزام لگا کر, فرد جرم عائد کر کے. وفی عاد, یہ بھی اسی کے ساتھ عطف ہے, اور نشانی ہے اس میں عاد کے اندر بھی, یعنی قوم عاد میں بھی. اذ ارسلنا علیہم الریح العقیم,
جب ہم نے ان پر ایک ان پروڈکٹیو ہوا بھیجی. یہ عقیم لفظ وہی ہے جو 26ویں پارے کے آخری لاسٹ بٹ 1 آیت میں حضرت سارہ کے الفاظ میں نا عجوز عقیم، ان پروڈکٹیو میں نے کہا ترجمہ بانج. تو ہوا جو ہے نارملی کیا ہوتی ہے؟ برکت والی ہوتی ہے، لیکن یہ ہوا کون سی تھی؟ ان پروڈکٹیو ہوا تھی، منحوس ہوا تھی. وفی عاد اذ ارسلنا علیہم الریح العقیم، اور قوم عاد میں بھی ایک نشانی ہے جب ہم نے ان پر ایک خیر سے خالی ان پروڈکٹیو ہوا بھیجی. ما تذر من شیء اتت علیہ الا جعلتہ کالرمیم، وہ کسی چیز کو نہ چھوڑتی تھی جس پر سے بھی گزرے مگر اس کو بنا دیتی تھی چورا، ریزہ ریزہ کر دیتی تھی. وفی ثمود اذ قیل لهم تمتعوا حتی حین، اور قوم ثمود میں بھی ایک نشانی ہے دردناک عذاب سے بچنے والوں کے لیے. اذ قیل لهم، جب ان سے کہا گیا تمتعوا حتی حین، کہ برت لو ایک وقت مقرر تک. فاتوا عن امر ربهم، لیکن انہوں نے بھی اپنے رب کے حکم سے سرتابی کی. فاخذتهم الصاعقۃ، تو ان کو ایک زوردار آواز نے آن پکڑا. وهم ينظرون، جبکہ وہ دیکھ رہے تھے. فما استطاعوا من قیام، تو نہ تو وہ اس کے سامنے کھڑے ہو سکے، وما كانوا منتصرین، اور نہ ہی وہ اللہ سے بدلہ لے سکے. وقوم نوح من قبل، تو میں نے ترجمہ کیا اور ہم نے قوم نوح کو بھی ہلاک کیا اس سے پہلے. انہم کانوا قوما فاسقین، یقیناً وہ بھی نافرمان لوگ تھے. والسماء بنیناہا بأید، اور آسمان کو ہم نے اپنی طاقت سے بنایا. اس میں اختلاف ہے کہ ایدن جو ہے اس سے مراد ہاتھ ہے یا طاقت ہے، لیکن زیادہ جو تحقیق ہے وہ یہی ہے کہ یہ جو ایک شوشہ فالتو ہے، نوٹ کیجئے گا، با الف یا اور دال کے درمیان بھی ایک شوشہ ہے. یہ اشارہ کرتا ہے کہ یہاں پر مراد جو ہے وہ طاقت ہے، ہاتھ نہیں ہے. اگر ہاتھ ہوتا تو یہ فالتو شوشہ یہاں پر نہ ہوتا. والسماء بنیناہا بأید، اور ہم نے آسمان کو بنایا طاقت کے بل پر. وإنا لموسعون، اور ہم اس کی طاقت رکھتے ہیں. والارض فرشناہا، اور زمین کو ہم نے بچھایا. فنعم الماہدون، اور ہم کیا ہی بچھانے والے ہیں. ومن کل شیء خلقنا زوجین، اور ہر چیز کو ہم نے جوڑے جوڑے بنایا. لعلکم تذکرون، شاید کہ تم نصیحت حاصل کرو. ففروا الی اللہ، تو لپکو اللہ کی طرف، دوڑو اللہ کی طرف. انی لکم منہ نذیر مبین، بے شک میں اللہ کی طرف سے تمہیں وضاحت کے ساتھ خبردار کرنے والا ہوں. ولا تجعلوا مع اللہ الہا آخر، اور اللہ کے ساتھ کسی اور الہ کو نہ، کسی اور کو خدا نہ بنانا. انی لکم منہ نذیر مبین، بے شک میں اللہ کی طرف سے تمہیں کھلا کھلا خبردار کرنے والا ہوں. کذالک ما اتی الذین من قبلہم من رسول، ایسے ہی جب بھی ہم نے ان سے پہلے کسی رسول کو بھیجا. الا قالوا ساحر مجنون، مگر اس قوم نے کہا کہ یا تو یہ جادوگر ہے یا پاگل ہے. یہ بڑی پیاری بات کہی جا رہی ہے. اتواصوا بھی، کیا یہ ایک دوسرے کو نصیحت کرتے تھے؟ یعنی ہر جانے والا جو ہے وہ پچھلوں کو نصیحت کر دیتا تھا کہ جب تمہارے پاس بھی کوئی رسول آئے تو تم بھی یہی جواب دینا. نہیں، بل ہم قوم طاغون، نہیں بلکہ یہ سرکش لوگ ہیں. یعنی ان کا مائنڈ سیٹ چونکہ سرکشی والا ہے تو من حرامی حجتاں ٹیر، حجتاں تو بڑی جانی ہیں جو من حرامی ہوئے گا. اصل چیز کیا ہے؟ بل ہم قوم طاغون، یہ سرکش لوگ ہیں. وہ جو ان کے اندر کی سرکشی ہے وہ انہیں یہ باتیں جو ہے خود بخود سجھا دیتی ہے. فتول عنہم، پس آپ ان سے منہ پھیر لیجئے، اگنور دم. فما انت بملوم، آپ پر کوئی ملامت نہیں ہے کہ یہ ایمان نہیں لا رہے. وذکر، اور آپ نصیحت کیجئے. فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، یقیناً نصیحت تو مومنوں ہی کو فائدہ دے گی، ماننے والوں ہی کو فائدہ دے گی. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور جنوں اور انسانوں کو ہم نے صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری بندگی کریں. ما اريد منهم من رزق،
میں ان سے کھانا نہیں مانگتا، ان سے رزق کا طالب نہیں ہوں، وما اريد ان يطعمون، اور نہ میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں، ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، بے شک اللہ تعالیٰ تو خود عطا کرنے والا ہے، خود پرووائڈ کرنے والا ہے، اور وہ مضبوط قوت کا مالک ہے، اسے کسی کے سہارے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا، سورہ قاف کے دوسرے رکوع کے آخر میں بھی بات آئی تھی نا کہ ہم نے ان سے پہلے بہت سی بستیوں کو تباہ کیا جو ان سے زیادہ طاقتور بھی تھے، اور انہوں نے چپا چپا چھانا ہوا تھا، پھر بھی انہیں کوئی جائے فرار نہیں ملی۔ اب وہی مضمون ایک نئے ڈھنگ سے آ رہا ہے یہاں پر، فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُنُوبًا، تو ان گنہگاروں کے لیے بھی حصہ ہے، یعنی وہ جو ڈول یا بالٹی ہوتی تھی جس سے پانی کنویں میں سے نکالا جاتا تھا، یہ وہ ہے ذنوب، اس کو کہتے ہیں۔ فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُنُوبًا، بے شک ان کافروں کے لیے بھی اب ایک ڈول ہے، یعنی یہ بھی حقدار ہو گئے ہیں سزا کی ایک قسط کے، یعنی بالٹی بھر سزا اب ان کی بھی ڈیو ہو گئی ہے، سمجھ آ رہی ہے نا بات کی؟ تو فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُنُوبًا، تو بے شک ان ظالموں کے لیے بھی اب ایک ڈول ہے، مثل ذنوب اصحابہم، جیسے ان کے پہلے یاروں کے ڈول تھے، انہوں نے اپنے اپنے حصے کے عذاب کے وہ ڈول جو ہیں وہ اویل کر لیے ہیں۔ فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ، لہذا یہ بھی جلدی نہ بچائیں، اب ان کا ڈیو ہو گیا ہے، اینی ٹائم they may get it۔ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِن يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ، پس خرابی ہے کافروں کے لیے اس دن سے جس کا ان سے وعدہ ہو چکا ہے۔ خلونا معا، خلونا